سبز گنبد بسا ہے نظر میں باغ جنت کی حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد. وسأل ابن سوری النبی او عمر عمن یأتی بالوحی من الملائکۃ. فرمایا کہ ابن سوریہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ عمن یأتی بالوحی من الملائکۃ، فرشتوں میں سے کون وحی لے کر آتا ہے؟ فقال، تو فرمایا جبریل، کہ حضرت جبریل علیہ السلام روح القدس وحی لے کر نازل ہوتے ہیں. فقال هو عدونا یأتی بالعذاب. تو ابن سوریہ نے کہا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تو ہمارے دشمن ہیں، کیونکہ یہ ہم پر عذاب لے کر آتے تھے، یہ عذاب لے کر آتے ہیں. ولو کان میکائیل لآمنا. اب یہ ایک قلع بازی کھا رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی پر جو وحی نازل کی ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کی. تو اب یہ ایک سہارا لے رہے ہیں بس ایمان نہ لانے کے لیے. کہتے ہیں کہ اگر حضرت میکائیل علیہ السلام اگر وہ وحی لے کر آتے تو لآمنا، تو ہم لوگ ایمان لے آتے. لأنه یأتی بالخصب والسلم، اس لیے کہ یہ جو ہے حضرت میکائیل علیہ السلام یہ تازگی اور سلامتی لے کر آتے ہیں، تازگی اور سلامتی لے کر آتے ہیں. فنزل، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی. تو وسأل ابن سوریہ سے لے کر والسلم یہاں تک یہ اس آیت کا شان نزول بیان فرمایا. آگے آنے والی آیت کا فنزل سے آگے ربط کو ذکر کیا. اس عبارت اور آگے آنے والی جو شروع ہونے والی آیت ہے اس کے درمیان ربط کو ذکر کیا فنزل کے، پھر یہ آیت نازل ہوئی. قل، آپ کہہ دیجئے، لہم، یہ جو ہے مفعول لہو کا بیان، مفعول بہ کا بیان ہے، یا یوں کہتے ہیں مقول لہو کا بیان. مفعول بہ بھی کہہ سکتے ہیں اور مقول لہو بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اس کی غرض. من کان عدوا لجبریل، کہ جو دشمن ہے حضرت جبریل کا، فلیمت غیظا. من کان عدوا لجبریل، یہ جو شرط ذکر کی آگے اس کی جزا ذکر کر رہے ہیں. مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت نکال کر اس کی جزا کو ذکر کر دیا کہ فلیمت غیظا، تو وہ غصے میں مر جائے. یہ جزائے محذوف کی طرف اشارہ کر دیا. فإنہ نزلہ، کہ بے شک انہوں نے اس کو نازل کیا، ای القرآن نکال کر نزلہ کی ضمیر کے مرجع کو بیان کیا. علی قلبک، آپ کے دل پر، بإذنی، اجازت، حکم سے، بأمری نکال کر اذن کے جو مختلف معنی آتے ہیں، جیسے اذن کے معنی اجازت کے بھی آتے ہیں، حکم کے بھی آتے ہیں، بعض اوقات درخواست، گزارش کے معنی بھی آتے ہیں. تو اذن کے ایک معنی کی تعیین کر دی، تعیین احد المعانی کر دی، بأمر نکال کر کے یہاں پر حکم مراد ہے، اجازت نہیں بلکہ حکم مراد ہے کہ آپ کے دل پر اللہ کے بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے نازل کرتے ہیں. مصدقا لما بین یدیہ، یہ ان چیزوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ ان چیزوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، ان کتب اور صحائف کی بھی تصدیق کرتا ہے، لما بین یدیہ، جو ان سے پہلے ہیں، یعنی قبلہ. لما بین یدیہ اس کے بھی مختلف معنی آتے ہیں. اس کے معنی سامنے کے بھی آتے ہیں اور اس وقت موجود کے بھی آتے ہیں. اسی طرح یہ جو ہے
ما قبل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اسی لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے قبلہ نکال کر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو جو آسمانی کتاب تھی وہ قرآن ہی تھی، قرآن ہی تھا آسمانی کتاب، تو اس لیے یہاں پر مراد پہلے نازل شدہ کتب اور صحائف ہے۔ قبلہ نکال کر ایک معنی کی تعیین کر دی، تعیین احد المعانی۔ من الکتب لما بینہ کے اندر ما مبہمہ جو ہے اس کو بیان کر دی، یعنی آپ سے پہلے نازل شدہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ وہدن اور ہدایت کا سبب ہے، من الضلالہ یہ ما عنہ الہدایت کو بیان کر دیا، من الضلالہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ما عنہ الہدایت کو بیان کر دیا۔ کس چیز سے ہدایت اور رہنمائی کا سبب ہے؟ گمراہی سے ہدایت کا سبب ہے، گمراہی سے بچا کر ہدایت کا سبب ہے۔ وبشرا ہدی وبشرا اور بشارت کا سبب بھی ہے، بشارت بھی دیتی ہے۔ کس چیز کی بشارت؟ بالجنتی، یہ مبشر بہی کو بیان کر دیا، بالجنت نکال کر کہ جنت کی بشارت دیتی ہے۔ کس کو بشارت دیتی ہے؟ للمؤمنین، کہ مومنین کو بشارت دیتی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بشارت کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے کہ مومنین کو بشارت، جنت کی بشارت ظاہر سی بات ہے کہ مومنین کو ہی ملے گی، لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت کے لیے جو کہا کہ مومنین کے لیے ہدایت ہے، تو مومنین تو پہلے سے ہی ہدایت پر ہیں، تو پھر ان کے لیے ہدایت کا کیا مطلب؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا سوال، کہ مومنین تو پہلے سے ہی ہدایت پر ہیں، تو ان کے لیے ہدایت کا سبب ہونے کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب پہلے بھی اس کا جواب گزر چکا ہے کہ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں پر مومنین کے لیے ہدایت کا مطلب وہی ہے جو ہدی للمتقین میں بیان فرمایا تھا کہ آگے یعنی اس ہدایت کو تھام لینے کے بعد اور اس ہدایت پر عمل کر لینے کے بعد یہ لوگ مومن کہلائیں گے۔ اور دوسری اس کے اندر جو ہے ہدایت کے کیونکہ مختلف درجات ہوتے ہیں، اول درجہ ہدایت کا جو وہ ہے جو پیچھے بھی تقوی کے مضمون میں ذکر کیا تھا کہ تقوی العوام ہوتا ہے، اسی طرح ہدایت العوام کہ عوام کی ہدایت، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کفر اور شرک سے بچ کر ایمان کے اندر داخل ہو جانا، اور پھر اس کے بعد ایمان کے اندر بھی مختلف درجات ہوتے ہیں، ایمان کی بلندی کے لیے ہدایات کے درجات مختلف ہوتے ہیں۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل، فرمایا کہ اور جو دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور حضرت جبریل کا۔ بکسر الجیم، اب یہ وجبریل جو ذکر کیا اس کی قرات کو بیان فرما رہے کہ جبریل کو پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں۔ بکسر الجیم وفتحها بلا حمز وبه بیاء ودونها، فرمایا کہ بکسر الجیم وجبریل بھی پڑھا گیا ہے اس کو، اور وفتحها جیم کے فتح کے ساتھ یعنی وجبریل بھی پڑھا گیا ہے، بلا حمز وبه بغیر حمزہ کے یعنی جبریلہ اور جبریلہ، اسی طرح حمزہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے جبرائیلہ اور جبرائیلہ، جبرائیلہ اور جبرائیلہ، صحیح ہے، جبرائیلہ اور جبرائیلہ، حمزہ اور بغیر حمزہ دونوں طرح سے بھی پڑھا گیا ہے۔ وَبِيَاءٍ وَدُونَهَا، یا کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، جی چوتھی قرات ہے وَجَبْرَئِيلَ، میں شروع سے بتاتا ہوں، بکسر الجیم وفتحها بلا حمز، یہ دو قراتیں بیان کریں بغیر حمزہ کے، جیم پر کسرہ اور فتح کے ساتھ، کہ جبریلہ اور جبریلہ، اور تیسری اور چوتھی قرات وبہ سے ذکر کر دی، یعنی بکسر الجیم وفتحها وبالحمزہ،
یعنی وجب رعیلا اور وجب رعیلا، ودونہ، اچھا بیا ودونہا، یا کے ساتھ بھی اور بغیر یا کے بھی، یعنی جبریلا کھینچ کر جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو جبریلا جبریلا، اسی طرح ودونہا جبریلا 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 جبریلا، بلکہ بیا ودونہا کے اندر جو انہوں نے قرات بیان کی ہے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ جبرائیل حمزہ والی صورت کے اندر یہ جبرائیل اور جبرائیل، صحیح ہے. اسی طرح جبرائیل اور جبرائیل یہ صورتیں ذکر کی ہیں. ومیکالا یہ تنبیہ علی القراءات المختلفہ، یعنی مختلف قراءات کو بیان کیا یہاں پر. ومیکالا اور حضرت میکائیل علیہ السلام، عطف علی الملائکۃ من عطف الخاص علی العام، یہ جو جبریل اور میکائیل کا عطف کیا گیا ہے یہ عطف الخاص علی العام کے تحت ہے. ملائکہ پر ان کا عطف کیا گیا ہے، عطف الخاص علی العام کے قبیل سے ہے یہ، کیونکہ جبریل، حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام بھی فرشتے ہی ہیں، لیکن ان کے عظمت شان کو اور خاص یہاں پر چونکہ ان لوگوں نے حضرت جبریل علیہ السلام پر اعتراض کیا اور حضرت میکائیل علیہ السلام سے جو ہے اظہار محبت کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کی شان کو بیان کرنے کے لیے ان کا الگ الگ سے ذکر کیا. یہ عطف علی الملائکۃ من عطف الخاص علی العام، یہ جو ہے یہاں پر سوال پیدا ہو رہا تھا کہ جب حضرت ملائکہ کے اندر، ملائکہ کے تحت جو ہے حضرت جبریل اور میکائیل آ گئے تھے تو دوبارہ الگ سے ان کو کیوں ذکر کیا؟ تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سوال کا جواب دیا ہے کہ یہ عطف الخاص علی العام کے قبیل سے ہے. وفی قراءۃ میکائیل بحمزۃ ویاء وفی اخری بلا یاء، فرمایا کہ میکائیل کی قراءت جو ہے وہ ایک تو بحمزۃ، حمزہ کے ساتھ ہے، میکائیل، اور ویاء اس کے ساتھ ساتھ یا بھی ہے، جیسا کہ ومیکائیل ہم جو ابھی لفظ پڑھا ہم نے. وفی اخری بلا یاء، اور ایک دوسری قراءت کے اندر بغیر یا کے ہے میکائیل، میکالا، جو میکالا پڑھا ہے یہ میکالا بغیر یا کے ہے، اور میکائیل بحمز ویاء، یعنی حمزہ اور اس کے ساتھ یا بھی ہے. یہ دو قراءتیں اس کی. وفی قراءت سے یہ قراءت کو بیان کیا. فإن اللہ عدو للکافرین، کہ اللہ تبارک و تعالی کافرین کے دشمن ہے. اوقعہ موقع لہم بیانا لحالہم، یہاں پر جو ہے اوقعہ موقع لہم بیان لحالہم، یہ نکال کر ایک سوال کا جواب دیا ہے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے. مفسر سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ پیچھے جب ان کے کفر کا ذکر ہو گیا، لفظ کفر یعنی پیچھے ذکر کر دیا گیا تھا، تو یہاں پر دوبارہ لفظ کفر یعنی عدو للکافرین جو ذکر کیا، تو لفظ کفر کے دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف اس کی طرف ضمیر لوٹا دی جاتی. جب ان کا پیچھے ذکر ہو گیا ہے تو صرف ضمیر لوٹا دی جاتی، دوبارہ لفظ کا کفر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو اس کا جواب یہ دیا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دوبارہ جو لفظ کفر کو ذکر کیا وہ ان کی حالت کو بیان کرنے کے لیے ذکر کیا کہ یہ لوگ کافر ہیں، یعنی ان کی حالت کو بیان کیا لفظ کفر کو دوبارہ لا کر کہ یہ لوگ کافر ہیں. پیچھے ان کا ذکر تو آ گیا تھا پر لفظ کفر کا ذکر نہیں ہوا تھا،
آگے لفظ کفر کو ذکر کر کے ضمیر لوٹانے کے بجائے عدو للکافرین لفظ کفر کو ذکر کر کے جو تعبیر کیا تو ان کی حالت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف یا محمد، یعنی آپ پر ہم نے نازل کیا، الیکا کے اندر جو ضمیر مخاطب ہے اس مخاطب کی تعیین کی یا محمد نکال کر کے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر نازل کیا آیات بینات واضح نشانیاں، ای واضحات، یہ بینات کے معنی کو بیان کیا، واضحات نکال کر، حال، یہ فرمایا کہ بینات جو ہے یہ حال واقع ہو رہا ہے ترکیب کے اندر، یہ ترکیب نحوی کا بیان ہے۔ رد لقول ابن سوریہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما جئتنا بشیء، یہ ابن سوریہ کے اب یہ شان نزول مؤخر کو بیان کیا۔ آیت تو وَلَقَدْ أَنزَلْنَا سے شروع ہو گئی ہے، اس آیت کے شان نزول مؤخر کو بیان کیا یہاں پر، یعنی اس سے پہلے نہیں ذکر کیا بلکہ اس آیت کے اس کے بعد آدھی آیت کے بعد جو ذکر کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں شان نزول مؤخر۔ ابن سوریہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ تو کوئی نشانی کوئی معجزہ کچھ لے کر نہیں آئے ہمارے پاس، تو ہم کس بنیاد پر آپ پر ایمان لائیں؟ تو اس کے رد پر کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ ہم نے آپ کو واضح نشانیاں عطا فرمائی ہیں۔ وما یکفر بها الا الفاسقون، کہ اور ان آیات واضح آیات سے کفر سوائے فاسقین کے اور کوئی نہیں کرے گا، ان واضح نشانیوں سے فاسقین کے علاوہ اور کوئی کفر نہیں کرے گا۔ کفروا بہا، یہ اس کے حاصل معنی کو بیان کر دیا کہ ان لوگوں نے یعنی فاسقین نے ان سے ان آیات کے ساتھ کفر کیا اور ان کو جھٹلایا۔ اور یہاں پر فاسقین جو بیان فرمایا اس میں فسق اعظم اور فسق اکبر یعنی کفر ہی مراد ہے۔